اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی، بغیر کسی تاخیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال ہے کہ ہمارے شہر پنڈی میں ایک بریلوی عالم کا موقف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مرتبہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، جبکہ خلفائے راشدین خلیفۃ الرسول تھے، تو اللہ کا خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے سے افضل ہی بنتا ہے۔ ہاں جی، جب اس طرح کے آپ یعنی نیریٹو امت کو دیں گے تو آپ پھر دیکھ لیں امت کس طرف جائے گی۔ یعنی اس طریقے سے نٹی گٹیز کو دیکھ کے اور اجتہاد کے اوپر عقیدے کی بنیاد گھڑ لینا یہ بالکل غلط ہے۔ اس پہ میں الزامی جواب دیتا ہوں سب سے پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، نبی علیہ السلام کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ افضلیت ان کی ہے۔ تو اگر وہی بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام تو زیادہ سجدے کے حقدار ہیں، لیکن ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاندوں کو کریں۔ ایک صحابی نے سجدہ کیا تھا نا، آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح انالوجیز عقیدہ دلیل سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا اللہ کی سنت ہے، نماز پڑھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کوئی کہے گا جی چونکہ اللہ کی سنت درود ہے لہذا درود نماز سے افضل ہوگا، نہیں، درود اگرچہ نماز کا حصہ ہے لیکن نماز سے افضل تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، درود شریف نہیں، فرق نماز ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، کسی چیز کی انٹینسٹی کو پروفٹ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ خلیفہ تو سارے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں، ہم سارے انسان خلیفہ ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں آیا نا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین پر اگلوں کا۔ یعنی تمہارا دادا مرا، تمہارا باپ خلیفہ، تمہارا باپ مرا، تم خلیفہ، تم مرو گے، تمہاری اولاد خلیفہ۔ خلیفہ تو سارے ہیں، ٹھیک ہے، خلیفہ یعنی نائب۔ تو یہ ان معنوں میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بتائیں مکہ کس کا شہر ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا شہر۔ مدینہ کو ہم کہتے ہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں ہیں کہ مدینہ شریف مکے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر، بلکہ مکے سے بھی بڑھ کر رکھ۔ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، اس کے سا میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا، مکے میں تو موت نہیں مانی۔ تو بیت اللہ تو مکے میں ہے لیکن افضل مدینہ شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اللہ رسول کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، ٹھیک ہے۔ ایز فار ایز تعلیمات آر کنسرنڈ اللہ رسول ایک ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق بولاتا ہے، بلکہ وہ تو آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بالکل باطل ہے اس کا عقیدہ۔ اس سے دوسرا سوال یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ مولا علی افضل ہیں یا امام مہدی؟ یہ تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ مولا علی سے افضل کہہ دے امام مہدی کو۔ تو مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ تو رسول ہیں، ان کو خلیفہ اللہ تو نہیں کہا گیا۔ چلے حضرت ابوبکر عمر کی تو ہم بات نہیں کرتے ہیں، وہ شاید اس کو ہضم نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، پھر سیدہ فاطمہ جس کی اولاد میں سے مہدی ہوگا۔ ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں میرے ہی نام پر ایک میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے شخص نہ پیدا ہو جائے، امام محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام مہدی سے اگر ہم پوچھ لیں کہ آپ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ، تو میرا خیال ہے وہ سوال کرنے والے کا سوال بھی پورا نہیں ہونے دیں گے، اس کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو مہدی ہے جنتی مردوں کا سردار؟ اچھا جی، جنتی نوجوانوں کا سردار کیا مہدی ہے یا حسن حسین ہے؟ تو سر یہ کوئی جہل مطلق ہے، اس کو بریلوی بھی نہیں کہنا چاہیے، بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا احکام شریعت میں بتائیں اولیاء اللہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آج کے بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی۔ احمد بریلوی صاحب نے فرمایا سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اولیاء اللہ میں افضل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے
بخاری میں حدیث ہے سیدنا ابو بکر کے چیپٹر کے اندر، اس میں ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والے میں بھی ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 صحیح بخاری میں، محمد ابن حنفیہ مولا علی کا بیٹا ہے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ ایک دن پوچھتا ہے کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی سے پوچھ رہا ہے، یہ علم کا پہاڑ مولا علی ہے یا امام مہدی؟ مولا علی فرماتے ہیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ تو پوچھتا ہے اس کے بعد، فرمایا عمر۔ کہا میں نے کہا تیسری بار پوچھا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے، تو حضرت علی نے عاجزی کی، انہوں نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اس کے باوجود کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا مصداق سورہ حمیم السجدہ کی آیت نمبر 33، سورہ فصلت بھی سے کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام بنے۔ تو مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں۔ تو یہ صحابہ کے مرتبے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ امام مہدی علیہ السلام کو جو ہم افضل مانتے ہیں وہ صحابہ کے بعد، یہ جنہوں نے کہا جی خلیفت اللہ، تو میں نے پھر کتنی الزامی جواب دے دیے۔ اگر یہ انالوجی بنانی شروع کر دی جائے تو پھر تو اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا۔ مولا علی ان کو ٹاپ پہ دیکھ، یہی میں کہتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے، تو میں ادھر بھی یہی پھکی دیتا ہوں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور کے یہ دانت شہید ہوئے تھے تو کس نے پانی ڈالا تھا اور کس نے زخم دھویا تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ زخم دھوتی تھی، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے سیدہ فاطمہ نے اس زخم پہ رکھا تو وہ خون رکا۔ وہ خون اتنا نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے، اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، قرآن میں ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ اگر یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، کیسے تم دین چھوڑ دو گے؟ تو یہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت نہیں توڑے جن کے سامنے ٹوٹے تھے، تو ویسے کرنی نے کہاں سے توڑنے تھے؟ کیا آپ یہ کہیں کہ ویسے کرنی کا عشق رسول سیدہ فاطمہ اور مولا علی سے زیادہ ہے؟ یہ ویسے کرنی بھی سن لیں تو آپ سے پوری زندگی کلام نہ کریں۔ اور ویسے کرنی تو خود مولا علی کی طرف سے جنگ صفین میں لڑتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کی فوج میں لڑے ہوئے ہیں، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے ویسے کرنی نے، تابعی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے خیر التابعین اویس کرنی ہے، تابعین میں سب سے بہتر انسان اویس کرنی ہے۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس آ نہیں سکا، تابعین میں ان کو افضل مانا جاتا ہے، صحابی پھر بھی نہیں ان کو مانا جاتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میرا خیال جذباتی جملہ ہے، ان کو توبہ کروائیں جی جس نے بھی یہ بات کی ہے۔ نماز تو سب کے پیچھے پڑھیں گے، میں نے بتایا نا، نماز اس وقت تک کسی سے الگ نہیں ہوگی جب تک کفر اسلام کا مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ چونکہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ گمراہی کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر یہ بکواس کرے کہ امام مہدی کا مرتبہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے یہ تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا، باقی چیزوں میں اس کو آپ گمراہی کے طور پہ مانیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، اگلا سوال۔ اچھا علی بھائی، اس میں ضمن چھوٹا سا ایک سوال ہے۔ آپ نے ایک روایت پیش کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ اچھا، اس میں اس امت کی فضیلت کے حوالے سے بھی ایک روایت آتی ہے، مشکات میں بھی ہے، وہ کہ وہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ مطلب یہ نہیں کہ تم سے مرتبے میں زیادہ ہوں گے، ان کی تعریف اس حوالے سے کی ایک فیکٹر میں کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، لیکن سر دوسرا فیکٹر ہے نا قربانیوں والا، صحابہ نے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اور پھر مسلم کی حدیث یاد آ گئی، آپ نے وہ سننی تھی تو سن لیں، 6488 صحیح مسلم۔ خالد ابن ولید نے سعد ابن ابی وقاص کو گالیاں دی، لڑائی ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت پہنچ گئی، دونوں صحابی ہیں۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دینا، میرے صحابی نے جو ایک مد آدھا کلو خیرات کیا نا، اس کے آدھے کو بھی نہیں، ایک پاؤ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی تم جو بعد میں صحابہ بنے ہو وہ پہلے والے صحابہ کے، تم ایک احد پہاڑ کو چھوٹا سا نہیں ہے،
4.5 میل پہ پھیلا ہوا ہے، اتنا سونا وہ تو کوئی لا ہی نہیں سکتا. تم وہ خیرات کرو، میرے صحابہ اتنی سی گندم خیرات کریں، میرے وہ صحابہ جو پہلے سے ہیں. بعد والے صحابہ اس صحابی کو نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا ہے، کتنی ان کی قربانی ہے، لیکن ساتھ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو تسی مہدی نے لے کے بیٹھے ہو، ٹھیک ہو گیا. تو وہ نا مہدی نے تو یرموک اور قادسیہ کی نہ لڑی ہوئی، ٹھیک، حالانکہ وہ بعد میں ہونی تھی، اس سے پہلے ان کو یہ مرتبہ مل چکا. تو یہ میرا خیال ہے یہ علم دین کی کمی، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہوتی ہے. ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی حضرت بکر کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا ہے نا، باقی سب کو زیرو کر دیتا ہے. کوئی حضرت علی کے شروع کرتا ہے، باقی سب کو زیرو کر دیتا ہے. سب کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، ان کو دیں، ڈیو رسپیکٹ دیں. باقی یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. امام مہدی کا ذکر نہیں کیا. مہدی بھی آئیں گے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو لے کے چلیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور امام میرا ایک امتی ہوگا، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. اچھا، امام مہدی کے پیچھے صرف ایک نماز ہی حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، باقی پھر حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو امام مہدی رسپیکٹ کے طور پہ انہیں لیڈرشپ حوالے کر دیں گے. پھر دجال کو بھی امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے. اور حضرت عیسیٰ آئیں گے اس لیے کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا دجال، وہ بہت پاورفل ہوگا. تو مہدی کے چونکہ قابو نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس جہاں تک جائے گا نا تو وہ دجال پگھلے گا، پھر اسے مقام لد پہ وہ نیزہ مار کے قتل کریں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے. اور وہ لد پہ ہی آپ کو پتا ہے اسرائیل نے 1960s میں بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے. وہ لگتا ہے وہیں سے وہ کسی بوئنگ 747 میں یا ایئر بس A380 میں فرار ہو رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں پھال لین گے. لد ایک گاؤں تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا یار اس گاؤں میں اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ. وہ اپنے ابا جی کی تیاری کر رہے ہیں یہودی. ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو. اگلا سوال. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اگر امام بخاری نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو ہم اس کے پابند کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کہا. نبی علیہ السلام نے ہی کہا ہے تو امام بخاری نے لکھا ہے. کیوں؟ یہ نماز کا جو تشہد ہے یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے سکھایا کہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آنورڈ. تو اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا دو ہاتھ سے مصافحے کا جواز. تو اس میں کیا آتا ہے؟ السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلام. علیہ السلام تھے، ہم سب ہیں. ہم جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. پھر قبر رسول پہ حاضر ہو کے کیا عرض کرتے ہیں؟ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، الموطا امام مالک میں، سنن کبری البیہقی کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں. عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ. یا ابو بکر نہیں ہے، السلام علیکہ. سلام تو ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اپنے اوپر سلام. اچھا، اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں ہم میں سے بعض اصحاب نے نا اپنی طرف سے نا اتحیات میں ایڈیشن کر دی، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ تم بس کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ سارے نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو نیک بندے میں کیا صرف فرشتے؟ نہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صحابہ اہل بیت بھی شامل ہیں. ہم سب کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے دلائل تھے جن کی بنیاد پہ امام بخاری نے امام حسین کے ساتھ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں لکھا ہے حسین علیہ السلام. 6318 نمبر حدیث میں علی اور فاطمہ علیہ السلام لکھا ہے. صرف بخاری نے نہیں، ابو داؤد نے 12 جگہ پہ سنن ابی داؤد کے اندر علی علیہ السلام لکھا ہے. اور صرف بخاری اور ابو داؤد نے نہیں، ترمذی نے جو باب باندھا ہے فضائل حسن و حسین علیہ السلام،
سنن نسائی میں علیہ السلام موجود ہے. وہ جو آتا ہے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو سرخ کرتے پہنے ہوئے حضرت حسن حسین لڑکھڑاتے ہوئے آئے تو آپ ممبر سے اترے, ان کو اٹھا لیا اور کہا یا اللہ تو نے صحیح کہا اولاد فتنہ ہے, میں برداشت نہیں کر سکا یہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں آتا ہے حسن حسین علیہ السلام. تو یہ سب نے لکھا ہے, یہ کوئی امام بخاری نے لکھا. لہٰذا اپنا علم یعنی تھوڑا انہانس کریں. یہ آپ کے مولوی نے آپ کو غلط پٹی پڑھائی تھی کہ نبیوں کے ساتھ علیہ السلام آئے گا, صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ آئے گا, اور بزرگوں کے ساتھ رحمہ اللہ. صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے. آپ عمر سیریز میں بھی دیکھ لیں, قال ابو بکر رحمہ اللہ تعالی, اللہ کا رحم ان پہ. ٹھیک ہو. اچھا اب میرا پھکی والا جواب ہے, یہ صحابہ کے ساتھ جو رضی اللہ عنہ ہے یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہو؟ یہ بھی تو امام بخاری نے لگایا ہوا ہے نا. آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ صحابی کا نام لو تو رضی اللہ عنہ کو. قرآن میں صرف اتنا ہے اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ نہیں آیا کہ ان کے ناموں کے ساتھ لگاؤ, اسی سے ڈیڈکٹ کیا نا ہم نے. اسی طریقے سے علیہ السلام سے بھی ڈیڈکٹ کیا. اور ویسے تو رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں دعا کے طور پہ. امام مسلم کے شاگرد جب مسلم سٹارٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے قال مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہو. قرآن میں ہے ذالک لمن خشی ربا, ہر اس شخص سے اللہ راضی ہے جو اللہ سے ڈرے. اور سر جو مشہور آیت ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ, اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی. تو ہم سب, اور ان کی اپنی حالت پتہ کیا ہے؟ المہند المفند میں علماء دیوبند کو خلیل احمد سہارنپوری نے رضی اللہ عنہم لکھا ہے. علماء دیوبند کو, 14ویں صدی کے ملوں کو, چلے میں یہ سخت ورڈ ہو گیا, 14ویں صدی کے علماء کرام کو, نہیں کرام نہیں, علماء کرام. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. سر لکھ سکتے ہیں, دعا دیں آپ, میرے مرحبا رضی اللہ عنہ نہ لکھنا, مہربانی کریو, اگرچہ جائز ہے. یہ غلام سو سیدی صاحب ٹی وی پہ آئے تو ان سے بار بار انہوں نے 10 دفعہ نام لیا نا, تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. الیاس قادری صاحب احمد بریلوی صاحب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. پیر میر شاہ صاحب کے ماننے والے پیر میر شاہ صاحب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو سر یہ اس سارے الفاظ ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبل ہیں. آپ جائیں, میں نے جو حدیثوں کے حوالے دیے نہ نکلے مجھے پکڑیں آپ, لیکن سر مجھے پکڑنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کے مولویوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے. عربی والے پورشن میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے, ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا ہے. کتنی زیادتی ہے, کیونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہے. اب انہوں نے یہ ضد کر لی ہے کہ چونکہ شیعہ کہتے ہیں نا, جیسے میں کہتا ہوں کہ آج بریلوی پگڑیاں اتار دینا, اہل حدیثوں نے پگڑیاں رکھ لینی ہیں. جو اتنی حدیثیں ان کو ننگے سر سے ترغیب دلا کے سر ڈھانپنے پہ نہیں لا سکی نا, وہ 1 منٹ میں لے آئیں گی. وہ ضد کر دیں گے اچھا یہ ان کی نشانی, ہم یہ کریں گے, وہ شروع کر دیں گے. آج الیاس قادری صاحب اناؤنسمنٹ کریں نا کہ مجھے صاف کرو, تبلیغ جماعت والے رکھنا شروع کر دیں گے. یہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک دوسرے کی آئیڈینٹی انہوں نے قائم رکھی ہوتی ہے اور پورا دیکھ کے وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ وہ کرتے ہیں, ٹرمز تک ڈفرنٹ ہے. تبلیغی جماعت والے سہ روزہ لگاتے ہیں نا, تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا 4 روزہ مدنی قافلہ. ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے جو ہے وہ چلہ رکھا. اب یہ چلہ تو کر نہیں سکتے تھے, انہوں نے 30 دن رکھ دیے. ٹھیک ہو گیا. 40 تو کر نہیں سکتے تھے, ریزیمبلنس ہوگی. اس طرح پوری ٹرمز ڈیفائن کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ, آپ دیکھیں پھر لفظ اسلامی بھائی یوز کیا. تبلیغ جماعت والے تو بھائی کہتے تھے نا, تو انہوں نے کہا خالی بھائی سے تو پھر وہ بن جائے گا. انہوں نے کہا اسلامی بھائی آپ کے. ہاں سر مجھے اس لیے پتا ہے نا کہ میں دونوں جماعتوں میں سال ہر سال گزارے ہیں, اور میں نے میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں ڈائریکٹ الیاس قادری صاحب کی. وہ باقاعدہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ یہ وہ استعمال کرتے ہیں, بس وہ بریکٹ میں ہوتا تھا. تو کسی نے اگر بول دیا نا کہ سر وہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک قافلہ ترتیب دیا, وہ کہتے ہیں یہ ترتیب نہیں لفظ بولنا, یہ ان کا لفظ ہے. آپ کے ترکیب کاف کے ساتھ, یہ پوری ٹرم ڈیفائن کی ہوئی ہے سر, پوری ٹرمز, وہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, بریلویوں کی 100 مسجدیں ہوں گی نا, اس میں سے 90 جو ہے نا وہ غوثیہ ہوں گی. کسی دیوبندی کی غوثیہ مسجد دیکھی ہے آپ نے؟ تو حالانکہ دیوبندی نہیں مانتے کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ وہ سارے جھوٹے واقعات جو بریلوی بیان کر رہے ہیں, سیم اشری تھانوی صاحب نے لکھے ہیں کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا, اس کے بعد فرشتے پہنچے قبر میں, انہیں کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. اشری تھانوی صاحب نے بھی واقعہ لکھے ہے, ایڈا بڑا جھوٹا واقعہ انہوں نے بھی لکھے ہے, وہ مندے سارے نے.
لیکن غوثیہ مسجد نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, انوار مدینہ مسجد کس کی ہوگی؟ بریلویوں کی. اہل حدیث کی کبھی بھی انوار مدینہ نہیں ہو سکتی, نام ہے نا, ٹھیک ہے. مسجد توحید ہو اگر اہل حدیث کی ہوگی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طریقے سے صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر دیوبندی نام رکھتے ہیں عموماً, کیونکہ انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے نا. لیکن دوسری طرف آپ کو بہت کم ملے گا کہ اہل حدیث یا جو ہے وہ بریلوی وہ صحابہ کے ناموں پہ رکھیں, وہ بزرگوں کے نام پہ. میں نے بتایا نا کہ اگر 100 مسجدیں نا 50 انوار مدینہ ہوں گیاں, بہار مدینہ, غوثیہ, رضویہ, میریہ, یہی سارے نام ہوں گے, صحابہ کرام کے ناموں پہ نہیں ہوگی. اور یہ باقاعدہ ڈیفائن ہوتا ہے, جب یہ رکھنے لگتے ہیں نا تو وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسا نام نہیں ہونا چاہیے کہ سننے میں پتہ نہ لگے. ٹھیک, یہ حقیقت بات ہے, یہ باقاعدہ ہوتا ہے. اور یہ جان بوجھ کے بعض کا کوئی ایسے نام رکھے جاتے ہیں. میری جب ویڈیو آنی شروع ہوئی نا, پوری پنڈی پاکستان کے اندر, پنڈی اور اسلام آباد کے اندر, شاید پورے پاکستان میں بھی اہل حدیث کی کسی مسجد کا نام حسین نہیں تھا, میرے علم میں نہیں تھا. پنڈی اسلام آباد میں تو کنفرم نہیں تھا. پھر انہوں نے ایک مسجد لانچ کی, اس کا نام رکھا حسین ابن علی. اہل حدیث کی تو بڑا مشکل کام ہے, پہلے سعودیہ سے اجازت لینی پڑے گی. ہاں, دیوبندیوں نے رکھا ہوا ہے. میرے گھر کے پاس جو اسلام آباد میں بہت بڑی مسجد ہے, مسجد حسین ہے, اور میں ان کے جب مفتی صاحب کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اس نام کی وجہ سے آپ کی مسجد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن اب اہل حدیث نے بھی بنا لی حسین ابن علی. ٹھیک ہے نا, تو وہ فائدہ ہوتا ہے بات بولنے کا. ٹھیک ہے نا. خلفائے راشدین کے ناموں پہ آپ کو, اب جہلم میں بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ, علی مسجد ایک ہی ہے, حالانکہ سینکڑوں مسجدیں ہیں جہلم میں, علی مسجد کوئی بھی نہیں. وہ دیوبندیوں کی ہے جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہے, سیٹلائٹ ٹاؤن کے باہر, مسجد علی. ٹھیک ہے نا. تو باقیوں نے کوئی نہیں رکھی ہوئی. بزرگوں کے ناموں پہ آپ کو بے شمار ملیں گی. یار سب سے پہلے آپ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان کے نام پہ مسجدیں رکھا کریں یار. ہاں, مسجدوں کے اندر نام لکھے ہوتے ہیں, شکر ہے. ادھر انہوں نے حالے تک بزرگوں نے نہیں ایڈ کیتا, اتنے حالے تک خلفائے راشدین ہی چل رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, ان کے ادھر ایڈ نہ کر لیو مہربانی. ٹھیک ہے جی, چلو جی اگلا. اچھا, ویسے ایک بات چھوٹی سی میں عرض کر دوں یہاں پہ. لیٹرلی ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر نا ایک بھائی نے میسج کیا, آپ نے کہا نا میرے اس نام کے ساتھ نہ لگانا, تو وہ یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ یار آپ کے نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں ہم علیہ السلام؟ نہیں, کچھ نہ لاؤ, مہربانی کرو, میرے لیے دعا ضرور کیا کریں آپ. ہم اپنے نام کے ساتھ لکھیں گے عافی ان ہو, اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. اے حافظ اللہ بھی نہ لایا کرو, ویسے دعا دے دیا کرو, نال نہ لایا کرو. اچھا, اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا نیچے بیٹھ کر قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کرنا درست ہے جبکہ لوگ کرسی میں یا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں؟ اس میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, کچھ چیز ہے کہ ایک بندے کی ایک ذاتی شغف ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین کے یعنی اس زمرے میں آتا ہے تو یہ آپ کا ذاتی شغف ہے. شرعی فتویٰ اس کے اوپر اس لیے نہیں لگے گا, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں ہمارے گھر کے نچلے پورشن میں الماریاں ہوتی ہیں, ان الماریوں میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر والے کمرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اب جدھر گھر میں رہ رہا ہوں نا, میرے نیچے صرف قرآن نہیں رکھا ہوا, انجیل بھی رکھی ہوئی ہے, حدیث کی ساری کتابیں سینکڑوں, ایگزیکٹ اس کے اوپر میرا بیڈ ہے, اس شوکیس کے اوپر. تو میں کدھر جاؤں؟ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ قرآن کے اوپر کوئی نہ رکھے پاؤں, یا اس کو اس طریقے سے نہ کر دے, وہ بے حرمتی والا معاملہ ہے. باقی میں ادھر بیٹھا ہوں قرآن لے کے, ادھر کو نیچے بیٹھ کے, تو میں اس قرآن کے اوپر نہیں بیٹھا. یہ پاسبل نہیں دنیا میں اس طریقے سے نظام چلانا. قرآن حکیم میں جو بے حرمتی کا جو آیا نا اسپیسیفکلی, وہ تو کچھ اور ہی آیا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور مہجورا, یہ پیٹ وہی مسئلہ ہو گیا. اب یہ پیٹ ہے اردو والی, عربی میں پیٹ وہ نہیں ہے, اسے یہ نا کنڈ. مہجورا کہتے ہیں ہجرت کر لینا, کہ چھوڑ دیا. ہجرت میں کیا ہوتا ہے, آپ چھوڑ کے تو دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں. مہجورا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا پسے پش ڈال دیا, تو اس کا مطلب نہیں کنڈ کی تھی, مراد ہے کہ تعلیمات ہی چھوڑ دی, اس کو کنڈ کر دی. یہ منع ہے سر. اسی طریقے سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ اس کو کس طرف کمر کر کے نہیں جاتے کہ بے رحمتی ہو جائے گی. سر اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیرتے ہی آڈینس کی طرف منہ کرتے تھے, کعبے کو پیٹ کر دیتے تھے. آج بھی آپ کے سارے امام مسجد کعبے کو کنڈ کر کے بیٹھتے, تو کیا بے رحمتی کہیں گے آپ؟ اس کو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو اتنی یہ تقوی کی جو جن لوگوں کو حیضہ ہوا ہوتا ہے نا, ان کے لیے ہمارے پاس پھکیاں بھی ہیں. یہ کالی جرابیں جو پہنتے ہیں, غلاف کعبہ کالا ہے. نبی علیہ السلام کی پگڑی کالی تھی, کالی جرابیں کو پہنتے ہیں. جوتیاں کالی پہنتے ہیں, جوتیاں چاہے آپ براؤن بھی پہنے, تلوا پھر بھی کالا ہوئے گا. سر تلوا براؤن لبو, سروے سے ریکویسٹ کرو, پاسبل نہیں ہے. اور سر جس سڑک پہ آپ سفر کرتے ہیں وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے, غلاف کعبہ بھی کالا ہے. سر جس گھاس کے اوپر آپ چلتے ہیں
بلکہ آپ کو پتا ہے نا، میں اب چونکہ ایک بہت پرسنل بات کرنے لگا، انورٹڈ کاما میں ہماری ذرا پالیسی بھی اکیڈمی کی چینج ہوئی ہے. وہ باپا جانی ہے جو، ان کی ایک ویڈیو چینل کے اوپر چل رہی تھی، وہ جناب وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے سبز گھاس ہے، ایسے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے باپا جانی آگے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں گنبد خضرا سبز ہے اور یہ گھاس بھی سبز ہے، میں بے رغبتی نہیں کر سکتا اس پہ پاؤں. یہ گھاس سر کی بے رغبتی کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے اگائی ہے نا گھاس. اللہ تعالیٰ کالی بھی نہ اگاتا، سبز بھی نہ اگاتا، کوئی اور اگا دیتا. اس طرح کچھ کام نہیں چلے گا. البتہ قرآن پاک اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا ڈیسک پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. جھولی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، یہ کوئی بربتی والی. تکیے پہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ابو داؤد کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے میں آپ سے فتویٰ لے لوں. ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی. کیوں؟ قرآن رکھ کے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں ایک اور بھی بات. اچھا نہیں مسئلہ بھی ہے. ایک وہ جو سین جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گردن میں وہ کیا کہتے ہیں بند، وہ پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے چلے وہ اور بھی باتیں ہوں گی. بہرحال اس میں کہ وہ کہتے ہیں بے رغبتی ہوتی ہے. اچھا جی مان لیا. کیوں کہتے ہیں قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ابو داؤد کے اندر رجم کی سزا والے چیپٹر میں. یہودی آپ کو بلواتے ہیں ایک مقدمے کے لیے کہ فیصلہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے کے لیے اس مدرسے میں جاتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں یہودیوں کے مدرسے میں. وہاں وہ ایک بڑی سینا تکیہ پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زمین پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب تکیے پہ آپ بیٹھیں. آج بھی عرب کے کلچر میں نیچے گدی رکھی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس کو عبرانی زبان آتی ہوتی ہے تورات پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تورات سے فیصلہ کروں گا. چونکہ وہ رجم کی سزا سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، کوئی امیر کبیر بندہ تھا. آپ فرمایا ٹھیک ہے، تورات کو تو مانتے ہو نا. تورات لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تورات آئی نا تو اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکالی اور تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا. آج کے حساب سے گستاخی ہو گئی، کیونکہ جو چیز پیٹھ کے نیچے تھی اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھ دی. اور پھر فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی. اگرچہ وہ کتاب بدل چکی ہے لیکن وہ 100% تو نہیں نا بدلی ہوئی. آج بھی نبی علیہ السلام کی جو اس میں بشارتیں ہیں وہ ہم تو نہیں کہیں گے بدلی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آپ نے کہا میں اس پر بھی ایمان لایا، اس کو نازل کرنے والے پر. پھر آپ نے کہا پڑھو، تو اس نے ہاتھ رکھ لیا جہاں پہ رجم کی سزا تھی. تو ان کا یار یہ تو ہاتھ رکھ لیا، اٹھایا تو وہی سزا نکلی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عمل کر کے بتایا. تو اس لیے پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے کرسیاں بھی رکھی ہیں، جب فالتو بندے ہو جاتے ہیں نا وہ پھر ہم ان کو آگے لے آتے ہیں، چلے وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں. ہم کہتے ہیں اب آندھا سے ہاتھ والا بھی کام چھوڑ دیں، جس کے پاس موبائل ٹچ سکرین ہے نا وہ موبائل پکڑ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہنا کہ یہ اوپر بیٹھا ہے یہ نیچے بیٹھا ہے، باقی جو سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا جی، اس میں سعودیہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. سعودیہ میں جتنا اہتمام ہے نا قرآن کی عزت کا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن پبلک جاہل ہے نا، پبلک جوتیوں والی جگہ پہ ساتھ قرآن رکھ دیتی ہے، نعوذ باللہ. یہ تو غلط ہے. انہوں نے مسجد کے اندر ہزاروں الماریاں رکھی ہوئی ہیں پیتل کی بنی ہوئی، ان کے آگے باقاعدہ ڈسٹ پروف پلاسٹک لگائے ہوئے ہیں ہر چپے چپے پہ. پھر بھی کوئی سستی کر کے رکھ لے، اس میں سعودیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ان تو اہتمام کر دیا نا. ٹھیک ہے. اور ادھر جو کچھ ہو رہا ہے ادھر تو کوئی بھی قصور ماننے کے لیے ادھر کوئی مزار نہیں جس کے اوپر لوگ سجدے نہ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں یہ جہل عوام کر رہی ہے جی، ادھر بزرگاں دا قصور نہیں. تو تواڈے بزرگاں دا تے گدی نشیناں دا کوئی قصور نہیں، تو سعودیہ دا کیا قصور ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ وہ بھی تو لوگ خود ہی کر رہے ہیں نا. سعودیہ نے پورا اہتمام کیا ہوا ہے. لیکن اگر ویسے کسی کو ٹسل ہو گئی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. مغرب کی اذان شروع ہونے لگی ہے، اس کو سٹاپ کر دیں انشاءاللہ تعالی. بقیہ سوالات جو ہیں وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ کریں. ہاں جی جناب، مغرب کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات شروع کریں جی. اچھا بھائی، اگلے 2-3 سوال تھوڑے الزامی ٹائپ کے ہیں. اس میں سے یہ کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں؟ کیا باقی کافر ہے جو آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، کڈی ڈاڈی گل کرتے تھے، استغفر اللہ. یعنی یہ دن بھی آنا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور باقی آپ جو مرضی اپنے آپ کو کہیں وہ کسی کو نہیں تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ وہ سارے انڈیا کے شہروں کے نام ہیں. دیوبند 1867 میں مدرسہ دیوبند شہر میں بنا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا بلکہ مسلمان ہی تھا. دیوبندی بھی مسلمان ہے لیکن وہ بغیر دیوبندی کے ہی چھڑا مسلمان ہوتا سی. گلابی مسلمان نہیں، صرف مسلمان. 1867 میں 1867 میں مدرسہ دیوبند شہر میں بنا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا بلکہ مسلمان ہی تھا. دیوبندی بھی مسلمان ہے لیکن وہ بغیر دیوبندی کے ہی چھڑا مسلمان ہوتا سی.
1896 میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا میں سارے جو بریلوی بھی تھے نا بعد میں ہونے والے وہ چھڑے مسلمان ہی سن. تو سر آپ نے تو انڈیا کے شہروں سے اپنی نسبتیں جوڑی اور یہاں دعا کروا رہے ہوتے ہیں انڈیا سے میچ جیت جائیں. میچ پھر بھی نہیں تسی جیتنا کیونکہ تسی اپنی نسبتیں اتنے ہی جوڑیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ نسبتوں کے اوپر آپ لوگ جو فخر محسوس کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے. ہمارا نام ہمارے جد امجد نے مسلم رکھا ہے. سورۃ الحج کی آخری آیت ہے, ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. وسماکم المسلمین, اس نے تمہارا اسم مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی. یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں مسلم ایز اے اسم آیا ہے, صفت کے طور پہ نہیں. باقی جگہ جب ہم مسلم کہتے ہیں, میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, آپ قرآن کی آیت پڑھیں نا, بلا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم حالت میں. یہ علیحدہ بات ہے. ہم غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بریلویت میں موت آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آپ کو مسلم, وہ کہتے ہیں یہ مسلم کا مطلب وہ نہیں ہے. مسلم کا مطلب ہے اللہ میں فرما برداری میں موت دینا, اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں. لیکن سر سورہ حج کی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. وہاں لفظ ہے ہوا سماکم, اس نے تمہارا اسم اور نام مسلم رکھا ہے. یہاں صفت نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہ تمہارا نام تابع فرمان رکھا ہے, نہیں. مسلم کا مطلب مسلم ہے. پاکستان کا ترجمہ نہیں ہوگا, نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. وہ سمجھانے کے لیے ضرورت ہے لیکن وہ نام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو ہمیں تو فخر ہے جی. اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں نا کہ میں بریلوی ہوں, وہ چاہے مسجد دیوبندیوں کی ہو, تو کہیں گے ہاں آپ بھی حنفی ہیں, ہماری کافی مشترکات ہیں, یہاں ماشاءاللہ کافی بریلویوں کی مسجدیں بھی ہیں اور یہ وہ. اور آپ جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, اگلا کہے گا تو پیر جا کے میں کافر ہوں. تو اگر کافر نہیں ہے تو تو بھی کہنا میں بھی مسلمان ہوں. تو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لفظ کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ او نہیں جی پیچھے تو ہوئی ہے نا, آر شاید پیچھے ہی رہ گئی ہے. بابوں کو پکارتا ہے, کہتا ہے جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے. اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے, ہم کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو, کہتے ہیں جی پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی نے, نبی نو ہی پیچھے, اللہ نو ہی پیچھے. پیچھے ہی جا کے آپ ہی ڈگ گئے ہو, اللہ کے بندو سامنے آؤ. پیچھے پیچھے ہی ساری گل رہ گئی ہے. تو آپ چونکہ اپنے آپ کو نہیں فخریہ کہتے, مسجد کے بارے میں آپ نے کیا لکھا ہوتا ہے, حتیٰ کہ انہوں نے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہ مسجد فلاں فلاں کی ہے, اس میں بغیر امام کی اجازت کے کوئی درس بھی نہیں دے سکتا. اچھا ساتھ لکھے نا کہ اجازت سے دے سکتا ہے, اجازت دے کوئی نہیں دیتے کسی کو. اس مسجد کا امام فلاں فلاں فرقے سے ہونا چاہیے جو فلاں مسلک کے اوپر ہو. تو سر مسجدیں پھر آپ نے اس طریقے سے بنائی ہیں, آپ ایک غریب ہو, تم بدتمیز, خود اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں, جو بیچارہ کہہ رہا ہے اس کو بھی آپ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم تھے, صحابہ اکرام مسلم تھے, تابعین مسلم تھے, محدثین مسلم تھے, ہم بھی مسلم ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں, نہ سو کالڈ ہم وابی ہیں, بلکہ ہم علمی کتابی طریقے سے چلنے والے مسلم ہیں. اچھا مجھے یاد آیا, وہ میں نے جو پچھلی حدیث بیان کر دی تھی نا, وہ سعد ابن ابی وقاص اور خالد بن ولید, وہ حضرت جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. ویسے تو سعد ابن ابی وقاص بھی سابقون الاولون میں سے ہیں. اور میں وہ عمر سیریز آپ دیکھیں گے نا, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا حضرت علی تو صرف 8 سال کے تھے جب نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا. اس وقت حضور کے ساتھ جان نثاری اور باڈی گارڈ کون تھے؟ حضرت علی تو نہیں تھے, ظاہر ہے 8 سال تو بچہ ہوتا ہے. وہ یہی لوگ تھے, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت علی پھر جب میدان میں اترے پھر تو ساروں کو پیچھے چھوڑ گئے نا. لیکن اوائل کے اندر جب تک حضرت علی 15-16 سال کے نہیں ہوئے, وہ 7-8 سال انہی صحابہ نے حضور کی اس طریقے سے حفاظت کی ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے. تو ہر صحابی کا اپنا مقام ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو. اچھا اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کا کہہ کر دراصل گمراہی کا دروازہ کھول لیں, کچھ خدا کا خوف کریں. ہاں جی, میں اللہ کا خوف کرتا ہوں, اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قرآن میں یہی لکھا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک دعوت و تبلیغ پہنچاؤں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. تو سر میں اپنی کتاب آپ کو کوئی لکھ کے دے دوں, آپ کے بزرگوں نے تو کسی نے فضائل سنت پکڑا دی, کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی, کسی نے 14 ستارے پکڑا دی. ہمیں تو نبی علیہ السلام کتاب اللہ دے کے گئے ہیں, یہ سنت ہے.
اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر نے چڑھ کے آتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے۔ یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور سر میں ڈائریکٹ تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا، یہ میرے پہ جھوٹا الزام ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے بریلوی ہو تو احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو، جو بندی ہو تو اشرف تھانوی کا ہی پڑھ لو اپنے بزرگوں کا، آپ اہل حدیث ہو تو جونا گھڑی صاحب کا ہی پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو۔ سر میں تو کہتا ہوں آپ احمد صاحب بریلوی صاحب سے قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ یہ نوٹس تو نہیں بنا کے گئے تھے آپ کے لیے ترجمہ لکھ، تو میں تو ڈائریکٹ احمد صاحب بریلوی صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے میرا قرآن کا کوئی ترجمہ لانچ ہوا ہے کہیں آپ کے پاس ہے تو ڈائریکٹ کہاں سے؟ جب میں احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں تو ان سے قرآن پڑھ رہا ہوں نا، ترجمہ انہوں نے کیا نا، انہوں نے اپنی عربی کا کیا، آپ کے استادوں کے استادوں کے استاد نے، تو ڈائریکٹ تو ہم کہہ بھی نہیں رہے۔ ہم علماء سے بھی کب کہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑیں، ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں، بلکہ پوچھیں نہیں پوچھو انہوں کہ جیڑی گل کی تھی جی لکھی کتنے ہے۔ جب یہ بات کرتے ہو کہتے ہیں سانو پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو تسی بول رہے ہو، وہ اسٹیشن جیل ہوندا ہے دریا دے کنارے فرسٹ فلور ہوتے، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علماء کو پوچھے نہیں پوچھے کہ یہ آپ جو ممبر پہ بیان کر رہے ہیں یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں۔ لیکن علماء سے یہ نہیں پوچھنا کہ سر بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت ہی چھوڑ کے گئے تھے، بزرگان دین آپ کے نہیں چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے کہ بزرگان دین کو تو فوت ہونا ہی ہونا ہے، قرآن اور سنت نے زندہ رہنا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کوئی اور بزرگ زندہ نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام اپنی تعلیمات میں زندہ ہے، اور قرآن تو اس کا کلام ہے جو جس کو نہ موت آنی ہے نہ اونگ آنی ہے، تو یہ تو کتاب موجود ہے نا جی۔ میں نے مسئلہ نمبر میرا 1 اسی پہ ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ تو خدا کے لیے آپ لوگ خوف کریں بجائے ہم پہ یعنی کرنے کے غریب تو بدتمیز، آپ کا اپنا حال یہ ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو گمراہ کر۔ اچھا پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھیں، چلے سر آپ انڈائریکٹ پڑھا دیں۔ کس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، علماء سے پڑھنا چاہیے، تو سر علماء پڑھاؤ نا۔ ابھی شکر ہے سنا ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کمپلسری میٹرک تک قرآن ترجمے سے ختم کروایا جائے گا، تو وہ بھی ایک سٹیپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ہی لیا ہے نا۔ علماء نے تو کہیں قرآن نہیں شروع کیا ہوا، وہ تو صرف سپارے پڑھنے کے لیے اور میت کو بخشنے کے لیے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو، اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ناسی پڑھا نہ تو پڑھن دینا۔ اور میں آپ کو حقیقت بات ہے، آپ جتنے بڑے بہت بڑا کوئی عربی دان ہے نا وہ تو ترجمہ کر لے گا، ادروائز آپ کے جو عام مولوی ہیں درس نظامی والے، ان کے سامنے آپ 30واں پارہ کھول کے رکھیں نا، ان کو کہ قرآن کا ذرا ترجمہ کر عربی کے ساتھ، اور ساتھ آپ احمد بریلوی صاحب کا یا اشرف تھانوی کا ترجمہ کھول لیں، آپ کو پتہ چلے گا آدھے الفاظ کا اس کو مطلب ہی نہیں پتا ہوگا۔ یہ ایویں انہوں نے روپ پایا ہے، اصل انہوں نے آپ نہیں نہ آتا، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو، اور انٹیکٹ بھی نہیں پڑھاتے، خود بھی نہیں پڑھاتے، خود آتا نہیں ہے، ورنہ درس قرآن کریں نا، اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کے مسجد کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد، قرآن بھی کھول کے بیٹھے، آپ درس قرآن کسی مسجد میں شروع کریں۔ میں کہتا ہوں جی آپ عام بندے ہیں نا، مسجد میں جا کے 5-6 دوست بٹھا کے تو قرآن کا ترجمہ شروع کریں، ایک تو دوسرا دن نہیں مولوی نے تو انہوں پڑھن دینا، وہ اگر آ جائے انہوں کو سر تسی بہ جاؤ میں سننا، وہ کہے گا نا پڑھو ہی نا، وہ یہ کہے گا، تو سر پھر ہمیں تو گھر کے جب دشمن اتنے چمٹے ہوئے ہیں تو باہر سے تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں تو اگر یہ اتنا روک رہے ہیں تو پھر ترجمے کیوں کیے ہیں انہوں نے؟ یہ آپ کے علم میں ترجمے یا تو پھر اس لیے کیے ہیں، میں انہی کی زبان بات کرتا ہوں، شاید انہوں نے کمائی کے لیے کیے ہیں، میرا خیال نہیں کہ اس وقت کمائی کا کوئی ذریعہ تھا، انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں ترجمے، اب پیچھے لوگوں نے کمائیاں شروع کر دی۔ دو ہی ہو سکتا ہے نا، یا پرسنل نوٹس ہو، وہ پرسنل ہوتے تو پرنٹ نہ ہوتے، پرسنل نہیں ہے، دوسرا ہے کمائی کا ذریعہ ہو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے جی ہم نے تو قرآن تو نہیں بیچنا، تیسرا کیا جی عوام جان جائے، تو اسی کے لیے، اسی لیے تو دیکھیں نا ساتھ پورے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حاشیے میں یا علی مدد بھی لکھا ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں ماننی، ساتھ بیچ میں اپنا بھی لقمہ جو ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں، میں داد دیتا ہوں کم از کم شیعہ نے یہ حرکت نہیں کی ہے۔ شیعہ کا آپ ترجمہ پڑھیں سید فرمان علی شاہ صاحب کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، انہوں نے یہ علی مدد نہیں لکھا ہوا،
لیکن آپ بریلوی صاحب کی جو کنز الایمان کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے اس میں سارے بزرگ مانگے ہوئے ہیں، اور سر دیوبندیوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. تفسیر عثمانی میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے مانگا جاتا ہے دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے وہ. تو سر پھر تسی کہتے ہو اسی ٹھیک ہے، شیعہ نے یہ جرت نہیں کی ہے جن کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے. تو پھر دیکھ اور کھول کے دیکھ لیں، میرا تو ایک کلپ ہے قرآن کی 8 ٹرانسلیشنز کا اختلاف، ہزاروں لوگوں نے دیکھا، میں نے ایچ ڈی کیمرے میں یہ دکھائے ہیں، سب نے ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے، تفسیر میں کوئی نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ آپ نے دین کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ دن میں 5 نمازوں کی صرف 17 رکعتیں پڑھ لینا ہی کافی ہے، یہ آزاد خیالی نہیں ہے؟ آزاد خیالی یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہ آپ کو مشکات کے شروع میں مل جائے گی حدیث. کہا فرض نماز قائم رکھ، فرض زکات دے، فرض روزے رکھ، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، تو جنت میں چلا جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرض نماز پڑھوں گا، صرف فرض زکات دوں گا، چونکہ آپ نے کہا ہے نا میں نہ اس میں کوئی ایڈ کروں گا کوئی سنتا نفل یہ بریکٹ میں، اور نہ کم کروں گا. یہ کیا کہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، تو جنت کی گارنٹی مل گئی ہے. اچھا اب آپ حیران کن بات دیکھیں، اچھا اس کا پتہ وہ جواب بھی دیں گے، وہ کہیں گے فرض نماز کا مطلب ہے کہ سنتے نفل بھی بیچ میں شامل ہے. نہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر میں آپ کو پھکی دوں گا. فرض زکات کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ فرض زکات کا مطلب کیا ہے کہ 2.5% کے علاوہ آپ کو 30-40% اور بھی دینا ہوگا. کہیں گے نہیں فرض بس 2.5% دے دیا کافی ہے. تو سب فرض رکعتیں بھی فرض کی 17 ہی کافی ہیں. پھکی کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. زکات کم ہو تو اگلی بار 2.5% بھی نہیں کسی نے دینا. انہوں نے کہا کی کروں اللہ نے بندے. اچھا یہ وہ ایسی بات، یہ مال کی بات تھی نا، ان کو پتا تھا پبلک مانے گی نہیں. زکات میں آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ جی دیکھیں جب تک آپ ساتھ اور نفلی صدقات سنت صدقات نہ نکال لیں آپ کے زکات قبول ہی نہیں ہونی کہتے ہیں. تو نماز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سنتے اور نفل نہیں پڑھیں گے قبول ہی نہیں ہوگی. اس سے بھی آگے یہ کہتے ہیں آپ نے تراویح نہ پڑھی آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا. تو جعلی کام بتائے ہوئے. فرض کی 17 رکعتیں کافی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. کیا فرض نماز کی 5 نمازوں کی 17 رکعتیں پڑھ لینا کافی ہیں؟ کافی ہے. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اور یہ بھی سر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے. یورپ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے یہ 17 نہیں ہے، یہ بہت کم ہے. 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 6 ہو گئی، 3 مغرب 9 ہو گئی، 2 عشاء 11. 17 آپ کے لیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں عموماً وہ سب ویز کے ذریعے اتنا سفر کرتے ہیں کہ وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی. اکثر لوگ ملازمت کے لیے تو مسافر ہوتے ہیں. زور اثر جمع بھی کر سکتے ہیں روزانہ، 2 فرض زور کے 2 اثر کے. اور اگر راستے میں لیٹ ہو رہے ہیں مغرب شاہ جمع کر سکتے ہیں. ہاں گھر پہنچ جائے پھر 3 مغرب پڑھیں گے 4 شاہ کے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آسانی یقین کریں ہم نے تو یہ بات کی ہے تو لوگوں نے نماز شروع کر دی. مجھے آ کے بتایا کہ جی ہم تو نماز تسی خالی عشاء دی 17 رکعتاں دسی ہوئی ہیں پوری 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں. تو لوگوں نے نماز شروع کر لی. خصوصاً جو پریگننٹ عورتیں ہیں، چھوٹے بچوں والی عورتیں ہیں، ان کے لیے تو فرض پڑھنا ہی بڑے مشکل ہے. بس فرض پڑھے کافی ہے. ہاں یہ ہے ابو داؤد ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ جب بندے کے فرض میں کوتاہی نکلے گی تو سنت اور نوافل تولے جائیں گے. وہ بہت ہے. جب آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور پڑھیں. فرض شروع کریں گے تو اگلا شوق بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سفر کے دوران جو ہے نا شہر کے اندر اور باہر شہر سے باہر نکلنا ضروری ہے. کلیئر کر دیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہاں جی میں نے اس لیے بتایا کہ آؤٹ آف سٹی یہ لفظ بولا ہے. شہر کے اندر تو آپ 50 کلومیٹر بھی سفر کرتے ہیں نہیں ہے. ہاں اچھا آگے تھوڑے سے میٹھے میٹھے سوالات ہیں. اچھی بات ہے. اس میں ہے سوال کہ حاکم وقت کی بیعت اور مرشد کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ میٹھا سوال ہے اور میرے کو دوں. نہیں اس کے اسلام میں بیعت ہے ہی صرف حاکم وقت کی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی ایمان والو اور جو تم میں حکمران ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ کرواؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59.
تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے. وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, اس سے مراد حکمران وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو. اسی کی آج کل ایک ماڈرن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر جب ووٹ کے بعد ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے نا, تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا, امام اب آپ کا وہ پرائم منسٹر ہی ہوگا. یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب وہ چنا گیا, تو پہلے تک ٹھیک ہے آپ اوپینین ڈفرینٹ رکھ سکتے, ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی بندے کو آپ نے ماننا. تو حکمران وقت کی بیعت تھی, خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی. یہ پیر فقیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق. اس کا ایسے عنوان میں رکھا ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ, سب سے اوپر وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں نے بتایا بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی, وہ حاکم وقت کی بیعت ہے, پیری مریدی بیعت نہیں ہے. ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادا سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے, اس کے 4 بیٹے لادا لادا خانقاہیں کھول لیتے ہیں, تو سارے ایک کو ہی مان رہے تھے. اسی طرح تھا نا. تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے. اجتہادن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت, جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا. انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے, اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, خود پیر ہو کے. ٹھیک ہے, میں نے خود ان کو دیکھا ہے, میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی, 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی, وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں, یوں اٹھا کے پڑے پھینکے, کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ, پیر کے کر سکتا ہے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا, ایک بار ہی بلایا, دوبارہ انہوں نے بلایا نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی, تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی, کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا, پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا, انہوں نے کہا تسی کہندے پیر دین نے تے سارے پیر لے آؤ نا, بارش کرو, نہیں دینا جے لے لو, اودی مرضی جدو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی, جی یہ ہو گیا سی, وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے, مریدوں کو چھوڑ دیں. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجین نہیں کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچا جے, 70 تو شیطان لے گیا جے. تے سانوں کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے. اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت. اتنے چند چڑھے جڑا دیکھ رہے ہو جناب, چڑھ گئے چند. اچھا بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی, وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے.
تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے بڑے موٹے پیر کو بڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے تو پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غربا کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہادہ من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برخیا کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے تو دعا دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تو سکھایا سی تو میری مریدنی، تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں، جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تھوڑے لیے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی، اللہ کے فیصلے. حاکم وقت کی بیعت کوئی نہ کرے اگر تو وہ پھر کافر. حاکم وقت کی بیعت نہیں، کافر والا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. حاکم وقت کی جو بیعت نہیں کرتا نا تو بغاوت نہ کرے. بیعت اگر نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گناہ گار ہوگا. بغاوت پہ اترے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت علی نے جنگ صفین کیوں لڑی ہے؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی تھی نا. اور یہ بغاوت کا لفظ بخاری میں 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، صحیح بخاری 2812. اور مخالف پارٹی کو کہا دوزخ کی طرف. حالانکہ وہ صحابی بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن چونکہ انہوں نے حاکم وقت خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بدعت کبر ہے حاکم وقت کو چیلنج کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. اسی لیے حضرت علی نے پھر تلوار اٹھائی، پھر انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا کے تو جان بخشی حضرت علی نے کر دی ان کی. ادروائز وہ والی اسی کے اگینسٹ سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت بکر نے ان کو قتل تو نہیں کروایا، لیکن انہوں نے بغاوت نہیں نہ کی تھی، بیعت نہیں کی، کہا میں نہیں مانتا خلیفہ. پھر حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. حضرت علی نے خود بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو نہیں منوایا گیا کہ جی آؤ بیعت. لیکن کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی جتھا بنا کے، کوئی فوج لے کے تو نہیں لڑ گئے. بعد والوں کو ہم باغی اس لیے کہتے ہیں، یہ باغی سے مراد کوئی اسلام سے باغی نہیں ہے، شریعت کی ٹرم میں باغی. جنگ جمل صفین نہروان والے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے. اور بخاری مسلم میں تو میں نے یہ حدیث بتائی نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کو ہی بدعت کہا گیا ہے، باقی تو بدعتیں آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں نا اجتہاداً. اصل بدعت ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا. جنگ جمل صفین نہروان میں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل بدعت پہ مبنی ہے. خود اما عائشہ نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا کام ہو گیا ہے، یعنی کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ 101 دیکھ لیں، میں
محرم ہے نا, تھوڑا اس پر چل بھی نہ پاؤں, رہنے دو. اچھا محرم پہ ہماری 28 نمبر مجلس 10 محرم 1440 کو ریکارڈ ہو کے 4 گھنٹے اور تقریباً 14 منٹ کی اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ. محرم کے آلموسٹ سارے میں نے مسائل اس کے اندر کور کر دیے, لہٰذا آج کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ سوال نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ننگے سر رہنا مذہبی حلقوں میں آخر کیوں برا مانا جاتا ہے؟ ننگے سر رہنا اس لیے برا مانا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں نیک ہونے کا لائسنس, غیبت کو چھوڑنا, بدکاری کو چھوڑنا, جھوٹ کو چھوڑنا, رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, بیوی بچوں کا خیال رکھنا, ماں باپ کا فرمانبردار ہونا نہیں ہے. نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ ایک سونی سی داڑھی, خوبصورت سی پگڑی, کرتا, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, پاویں کام چوک کے رکھو, یہ سرٹیفکیٹ ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے 2 فتنے, ایک شکل کا فتنہ, گیٹ اپ کا فتنہ, اور دوسرا جذباتی فتنہ. تو صحیح نعرہ مار لے بڑا پکا مومن ہے. یہ فتنے, جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں ایک داڑھی منڈا شخص ممبر پہ خطبہ دینا تو لوگ کہتے ہیں یارے کیڑا چڑھ گئے, اور ایک داڑھی والا جو جھوٹ بولتا ہو, مسجد چندہ بھی چوری کرتا ہو, جھوٹی روایتیں بھی بیان کرتا ہو, لوگوں کو بے دینیت اور شرک بھی سکھاتا ہو, غلط دین سکھا رہا ہو, اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس داڑھی اور پگڑی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا داڑھی مڈانے سے بہت بڑا گناہ ہے, لیکن چونکہ جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے اور داڑھی مڈانا اس لیول کا بڑا گناہ عوام کے نزدیک ہے. ویسے تو مرد کے لیے داڑھی فرض ہے, میرا تو یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, لیکن جھوٹ اور داڑھی کو کمپیئر کریں تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بہت بڑا, اس پہ وعید ہے, وہ نظر نہیں آتی. تو سر اس لیے سر ڈھانپنا مذہبی حلقے میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس. آپ قرآن پڑھتے ہیں غلط, ہے بیت ہے پڑھتے رہے, آپ کیسے نماز ہو جائے گی؟ اگر آپ کے پاس داڑھی ہے اور آپ اگر قرات صحیح کریں وہ کہیں گے, اور آپ کے پاس داڑھی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی, وہ یہ کہتے ہیں. حالانکہ مسلم شریف میں صرف امامت کی 4 شرائط ہیں. نمبر 1 قرآن کا علم. چلے علم میں ہم صرف قرات ہی کہہ دیتے ہیں, ترجمہ تفسیر تو کسی نے نہیں آتا, جڑے عام چھڑے امام نے ان کتنے پتہ ہے. دوسرا سنت کا علم. تیسرا اس میں بھی برابر ہوں تو ہجرت میں جو پہلے ہے یعنی سینئر مسلمان. سینئر مسلمان عمر میں نہیں, جو ویسے سینئر ہو, جو جلدی یعنی دین پہ پریکٹسنگ ہو. اور چوتھے نمبر پہ اگر اس میں بھی برابر ہے پھر عمر میں جو بڑا ہے. فقہ حنفی میں 2 شرائط اور بھی ہیں, بڑی گندی گندی, میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ فیمیلز نے بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ فقہ حنفی میں اس کے بعد جو 2 گندی گندی شرائط ہیں وہ کون سی ہیں, تاکہ آپ کو کم از کم پتہ چلے کہ مسلم شریف کیا کہتی ہے اور آپ کی فتاوی عالمگیری شریف اور در مختار شریف کیا فرماتی ہے. تو ہم چھوڑ دیتے, لیکن ہنٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور جب وہ آپ کو 2 شرائط بتائیں نا, تو جو امام بتا رہا ہو نا اس میں بھی وہ 2 شرطیں آپ نے خود چیک کرنی ہے, وہ پھر ہماری مسلم شریف والی شرط پہ ہی آ جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اس لیے گیٹ اپ کا فتنہ تو ہے. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے, اپنے علاقے اور ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر تبلیغ کرنا کیا یہ درست ہے؟ یہ میرے بھائی مجھے پتا ہے اس سوال کے اندر سے کیا سمیل آ رہی ہے. جو بیچارے اپنی جیب سے مال خرچ کے اتنی تکلیف اٹھا کے اپنے ملک کے اندر بھی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تبلیغی جماعت والے ادھر جاتے ہیں تو مولوی کی تیکھیاں سنتے ہیں, وہ عوام کی تیکھیاں سنتے ہیں. یار وہ دین کے لیے قربانی کر رہے ہیں. آپ کا مولوی تو تنہا لے کے جمعہ پڑھا رہا ہے نا, اور تبلیغی جماعت والا بیچارہ اپنی جیب سے خرچ کے دوسرے شہر میں آ کے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ کو تو بے تنخواہ ملازم ملے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے اپنے امام مسجد نے کبھی باہر جا کے محلے میں دعوت نہیں کی ہے کہ یار مسجد میں آؤ. وہ بیچارہ اتنی دور سے چل کے کراچی کا مسلمان رائے ونڈ سے تشکیل کرا کے پشاور والے کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو, اور آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا. مولویوں کو تو چاہیے آدھی تنخواہ ان کو دیں کہ آپ ہمارے حصے کا کام کر رہے ہو. مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا ہے کیا؟ جو نمازی مسجد میں نہیں ہے اس کو دعوت دینا نہیں ہے, محلے کے لوگوں کو بتانا نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ تو کرنی ہے. جس کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو تبلیغ کر سکتا ہے وہ ان کو کرے, جن کی کمپیٹنسی ہے کہ مسلمانوں کو کر سکتا ہے وہ ان کو کرے. یہ کہنا کہ جب تک پاکستان میں ساری تبلیغ نہیں ہو سکتی باہر نہیں جانا چاہیے, غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا کہ جب تک آپ کے اپنے سارے رشتہ دار کلمہ نہیں پڑھتے ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا. تو سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا چچا ہے اس نے تو ابو لہب نے تو کلمہ نہیں پڑھا,
تو پھر تو حضرت ابوبکر کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہوتی، زور ادھر لگا ہے فائدہ کہیں اور ہو جاتا ہے. آپ تبلیغ کا کام ضرور کریں اور بہت اچھا کام ہے کریں، لیکن میرا مشورہ ہے تبلیغ جماعت والوں کو، ویسے شکر ہے ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، مسلمان تھوڑے، تب یہ غیر مسلموں کو دعوت نہیں دیتے الا ماشاء اللہ کوئی جماعت ہے. غیر مسلموں کے پاس وہ لوگ جانے چاہیے جن کو غیر مسلموں کے اعتراضات کا پتہ ہو. قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت وہ دے جن کو قادیانیوں کے اعتراضات کا پتہ ہو، ادروائز آپ کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ قبول ہی نہیں کریں گے. ان کے اپنے وسوسے ہیں وہ سیٹل کرنے ہوں گے. ٹھیک ہو. اچھا، آپ جب بھی بات کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے حوالے سے یا اس میں دعوت کے حوالے سے، تو اس میں تو پھر بریلوی حضرات بھی ایسے ہیں جو کہ وہ نکلتے ہیں جی دعوت اسلامی والے بھی ہیں، اور لیکن ان میں اب تنخواہ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. وہ جو لائف ٹائم کے لیے وقف ہوئے ہیں نا، وہ پیڈ لوگ ہیں زیادہ تر. لیکن ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا، ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم اس ایفرٹ میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کافی ساری چیزیں کتاب و سنت کے منافی ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے. تو اس لیے میں تبلیغی جماعت کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی. یہ نہیں ہے کہ ایک آپ پروپیگنڈا شروع کر دیں اور کسی کو بڑا کریں، نہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ عام دنوں میں رائے ونڈ میں اتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اتنے نمازی نہیں ہوتے ہیں. عام دنوں میں، خاص دنوں میں نہیں. 1,00,000 کے قریب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے رائے ونڈ میں. اجتماع کے دنوں میں تو زیادہ ہوتا ہے. اتنی بڑی کسی مسجد کی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے 1,00,000 کے قریب. یہ تو آپ حج عمرے کی وجہ سے ذرا گیدرنگ بڑھ گئی ہے نا. آپ حج عمرے ذرا روکے نا. میں دیکھتا ہوں بیت اللہ شریف میں 50,000 بندہ بھی نماز پڑھ جائے. کتنے لوگ اتنی دور سے ڈرائیو کر کے آئیں گے؟ جس طرح ہمارے محلے کے مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں، ایون وہاں تو مکہ شریف کے بیت اللہ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں، وہ بھی باب العمرہ کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد ہے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اتنی دور کون چل کے جائے؟ اتنی بڑی مسجد ہے سینٹر تک پہنچتے ہوئے. تو سر وہ ان کی چلت پھرت میں 1,00,000 بندہ ہر وقت ہوتا ہے. اتنا بڑا کام اور کسی جماعت کا نہیں ہے، اور بے لوس. میں اس لیے ان کو یعنی پریفر کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ کئی معاملات میں اختلاف ہے، اس لیے ان کو میں بہتر سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ باقیوں نہیں، باقی جو بھی کر رہے ہیں. اب تو اہل حدیث کی بھی جماعت شروع ہو گئی ہے. تینوں کے بانیوں کا نام الیاس ہے. سلام علی الیاسین. ہاں، الیاس کاندلوی، الیاس قادری اور الیاس اثری. شیعہ نے نہیں بنائی، میرے خیال ہے وہ الیاس کی تلاش میں. چلیے اگلا سوال ہے، اگر نماز کے دوران محمد نام آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہوگا یا خاموش رہیں گے؟ خاموش رہیں گے. اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ نماز کے دوران کا پروٹوکول بالکل ڈفرنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، الموطا امام مالک میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت بلال سے روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی نماز کی حالت میں نمازی کو سلام کرتا تھا، وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، صرف ہاتھ سے یوں اشارہ کرتے تھے، وعلیکم السلام، منہ سے نہیں کہنا. تو درود شریف آپ دل میں پڑھ لیں بغیر زبان کے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے. اس طرح ایک بندہ ٹوائلٹ گیا ہوا ہے، وہاں پہ اس نے اب درود شریف تو نہیں پڑھنا، نہ پڑھے. نماز چونکہ ایک بڑی عبادت ہے، اس کے اندر آپ آلریڈی مشغول ہیں، اور درود شریف آ ہی جائے گا، تشہد میں تو آ ہی جائے گا نا. اور یہ درود شریف ہے نا، یہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت افضل ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے روایت کیا جامع ترمذی میں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ کنجوس ہے. اور مسند احمد میں حدیث ہے، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو گئے، وہاں بھی ان کو حسرت ہوگی جو بغیر درود شریف پڑھے کسی مجلس سے اٹھ جائیں. تو ہم اس مجلس میں جب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا تو ادا ہو جاتا ہے. باقی ہر دفعہ پڑھے وہ بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کم از کم لازمی ہے. اور یہاں پہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ درود شریف کے بغیر بھی نماز مکمل ہے. باقی تینوں امام کہتے ہیں جو درود شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہاں عشق رسول کے سارے ٹھیکیدار وہ ہیں کہ جن کی فقہ کے اندر درود شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. درود شریف دعائے قنوت کے بعد بھی پڑھنا ہوتا ہے. نماز جنازہ میں تو خیر سارے پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے، اور نماز میں تو خیر پڑھتے ہی ہیں. تو لیکن درود شریف نماز میں ضروری ہے، کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہو. جو قائل نہیں ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ آپ ان کی دلیل ہے بزرگ، قرآن و حدیث تو دلیل نہیں ہے. تو بزرگ جو لکھ جائیں، چاہے وہ غلطی سے لکھا گیا ہو یا کسی کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہو، وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سر، وہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو. لوح محفوظ اور ام الکتاب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ہے. قرآن کے بارے میں ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اصل قرآن لوح محفوظ میں، یہ اس کی مصدقہ کاپی ہے. اور اسی لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ
الزخرف پارہ نمبر 25 کے سٹارٹ میں ام الکتاب بھی کہا ہے۔ ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں، کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ جدھر سے ساری نکلی ہیں۔ تو یہ سورہ زخرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن تو وہ اس ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ام الکتاب وہ ہے، کتابوں کی ماں۔ اسی سے تورات بھی اتری ہے، اسی سے انجیل بھی اتری ہے، اسی سے قرآن بھی اور زبور بھی، ساری صحائف جو ہیں وہ اسی ام الکتاب سے۔ وہ اللہ کی ہارڈ ڈسک ہے جی، وہ ام الکتاب ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، تفصیلات۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے، بیت المقدس یا بیت اللہ شریف؟ ہماری ویڈیوز کے آنے سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، لیکن اب بیت المقدس نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے، اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ شریف ہے۔ یہ قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ بیت المقدس، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ شریف، تو 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ مکے میں تو ظاہر خانہ کعبے کی طرف ہی پڑھتے تھے، وہاں پہ بھی آتا ہے مستجاب پہ کھڑے ہوتے تھے، جو حتیم کے اپوزٹ سائڈ والی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار، ادھر اگر آپ کھڑے ہو تو دونوں قبلوں کی طرف ویسے ہی منہ ہو جاتا ہے، وہاں تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے سٹارٹ ہی میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ تبدیل ہوا تھا نا، بار بار آتا ہے کہ آپ صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے۔ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کے پاس تمہارے خلاف حجت نہ رہے۔ اہل کتاب کو یہ پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ کون سا ہے، خانہ کعبہ۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھا نا ہمارے قبلے کو فالو کر رہے ہیں نا۔ اچھا، اب یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر قبلہ چینج ہو تو بھی کوئی اور آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، وہی والی بات ہے نا، آٹا گوندے تو ہلنا پڑے گا۔ اچھا، اب جب یہ بات سنتے رہے تو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی اللہ قبلہ ادھر واپس ہو جائے، واپس ہو جائے۔ وہ واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کے پاس حجت نہ رہے، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہی ہے۔ اچھا، اوپر سے مسلمانوں کو یہ کہتے تھے اور اندر سے یہودیوں کو کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہوتا نا تو خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ دیکھو اس نے یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، دیکھا ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ اب دونوں میں سے ایک چیز چوز کرنی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی چوز کیا کہ قبلہ چینج کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہ دوسری ایکسکیوز تو ان کے پاس تھی کہ اچھا تم کہتے ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو موسیٰ کا قبلہ تو یہ تھا، تمہارا دین ہی کوئی اور ہے، ادھر ٹور پہ ہو۔ دیکھا، تو یہ دونوں میں سے ایک کام تو ہونا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کو فالو کریں گے، کوئی نہ کوئی گالی تو آپ کو کھانی پڑے گی، نہیں تو دوزخ میں تو جانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 2 کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوف لوگ کہنا شروع کر دیں گے۔ اب ان کے ہاتھ میں وہ جیسے کہتے ہیں مرغے کی ٹانگ تو آ گئی نا، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کا قبلہ کس نے چینج کر دیا جس پہ پہلے تھے، سانجا قبلہ تھا، یہ خود کہتا تھا ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام تو اسی قبلے کی طرف تھے، اب اس نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرماؤ مشرق مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ یہ 3 رکوع اس سے پہلے بھی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمایا کہ تم جس طرف بھی چہرہ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، یعنی یہ ڈائریکشن سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو قبلے کا اہتمام نہیں کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، ہاں فرض نماز کے لیے زمین پہ اتر کے پڑھتے تھے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وطر اور نفلی نماز سواری پہ پڑھتے، اور اس چیز کا بھی خیال نہ کرتے کہ سواری کس طرح مڑ رہی ہے۔ تو استقبال قبلہ تو سنتوں میں اور وطر میں ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے کہ جدھر بھی منہ کریں، تو یہ قبلہ جو شرط ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے۔ تو اگر یہ اتنی اسٹرکٹ شرط ہوتی تو نفل کی بھی ہوتی، تو جدھر بھی چہرہ کرو اللہ کا رخ ہی پاؤ گے۔ اور خانہ کعبے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر کس طرح منہ کریں گے، جدھر مرضی کریں، اور حتیم میں نہیں، وہ آپ ہے
پہلے یہ ہوتا تھا کہ حتیم میں کھڑے ہوں گے تو کعبے کی طرف منہ کریں گے. جب ہماری ویڈیو آئی ہے تو ہم نے بتایا ہے کہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. حتیم میں آپ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے, کیونکہ کعبے کی بلڈنگ کے اندر آپ جس طرح مرضی منہ کریں. یہ جو آپ کو بلڈنگ دروازے والی نظر آ رہی ہے نا, یہ آدھا قبلہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے عائشہ مجھے اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ تعمیر کرتا اور حتیم کو قبلے میں داخل کرتا. حتیم جو ہے یہ کعبے کا حصہ ہے. اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ مشرکین عرب نے اپنا پاک مال جوڑا اور کعبے کی تعمیر شروع کی, تو مال پانی ختم ہو گیا, اٹا چیٹا عثمان صاحب دیا, سیمنٹ بجری, تو انہوں نے کہا, ان کو نظر آ گیا یہ تو ختم ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ایک کمرہ بنا دیتے ہیں اور بائیں والا جو حصہ ہے نا اس میں چھوٹی سی دیوار بنا دیتے ہیں. اسی لیے طواف کعبہ حتیم کے باہر ہوتا ہے. آپ حتیم کے اندر سے چکر کاٹیں آپ کا طواف ہی نہیں ہونا, دیکھا نا باہر سے ہوتا ہے. اسی لیے انہوں نے جو حجر اسود اور خانہ کعبے کے دروازے والی سائڈ ہے نا حتیم کی, وہ بند کی ہوئی ہے, وہ ڈائریکٹ کعبے سے جڑی ہوئی ہے. حتیم میں جانے کے لیے آپ کو پرلی طرف سے آتا ہے, وہ اگر جڑی ہوتی لوگ شارٹ کٹ پاکستانی مار کے چھوٹا جائے طواف کر لیندے. وہ بڑا صحیح کام کیتا جو بھائی, انہوں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ شارٹ کٹ مار نہیں سکتے, چھلانگ بھی نہیں مار سکتے, وہ اچھی خاصی اونچی ہے, ویسے بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ, تو وہ انہوں نے اس لیے جوڑی ہوئی ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آج تک باہر ہے. حکمرانوں کو اندر لے کے جاتے ہیں, سر ہم بھی اندر ہی جاتے ہیں. حتیم کے اندر آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے, اندر ہوتی تو پھر آپ کو, تو حتیم کے اندر آپ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف پیٹھ بھی کر لیں, جو آپ کا آج کل اسٹیبلش کعبہ ہے, اصل میں تو وہ پورا ہی کعبہ ہے. خانہ کعبے کے اندر آپ جائیں گے تو کس طرح منہ کریں, دائیں دیوار کو, بائیں کو, جدھر مرضی کریں. حتیم میں بھی آپ جس طرح منہ کریں نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن کریو نا تو پھاڑ کے انسیدہ کر دیں گے, وہ کہیں گے یار تو قبلہ ہے, کول آ کے نظر پہ آنا سامنے قبلہ ہے, تو تے کنڈ کیتی ہے. میرا خیال ہے کرو یار, تو سیدھے ہمت کرو, لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کریں ایسے. اور یہ امہات المومنین کی سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا, تو ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ, ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. 3 دن گزرے نا, ام حبیبہ نے اپنی سہیلیوں کے درمیان نا خوشبو ملی یوں کر کے رنگ والی. تو ساری سہیلیاں آج کل جیسے ہائنی پیڑی ہے تیرے تو پیو مرے ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا باپ مرا ہے اور آپ تیسرے دن خوشبو لگا رہی ہیں, آپ تو سوگ کریں. ان کا میں نے تم جاہلوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, سوائے خامد کے اوپر بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی. میں نے جان بوجھ کے اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن کے بعد خوشبو ملی ہے تاکہ تم جاہلوں کو سکھاؤں. تو سر آپ ان جاہلوں کو سکھائیں حتیم میں کھڑے ہو کے, کعبے کی طرف پشت کر کے, کہ جاہلو علم حاصل کرو, یہ کعبے کا حصہ ہے. اگر یہ, اور بیچ میں ایک دفعہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے آپ کو پتا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حجاج ابن یوسف نے توڑ کے خانہ کعبہ کو, بلکہ اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے اما عائشہ کے پاس گئے اور کہا یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا ہاں, حضور کی خواہش تھی. تو انہوں نے کہا اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے, اب کوئی مخالفت نہیں کرے گا. تو اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. اما عائشہ خالہ بھی لگتی تھی, صحیح مسلم میں. تو ان کا خالہ میں حتیم کو کعبے میں داخل کرنے لگا ہوں, اب تو مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے. انہوں نے توڑ کے کعبہ شریف چوڑا کر دیا, پورا ریکٹینگولر. کعبہ اصل میں ریکٹینگولر ہے, اسکیئر نہیں ہے. ابراہیمی بنیادیں ایسی, ابراہیمی بنیادیں ایسی تھی. حتیم کے اوپر بھی انہوں نے درا چڑھا کے بڑا جا کمرہ بناتا ہے, مسلم شریف میں. بعد میں جب عبداللہ بن زبیر کو قتل کروایا گیا, صحیح مسلم میں آتا ہے, پہلے یزید نے بھیجا, کعبے پہ بمباری کروائی, نعوذ باللہ, کعبہ غلاف کعبہ, اس کو کامیابی نہیں ہوئی. پھر عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا. اچھا, عبداللہ بن زبیر کی لاش بھی مسلم شریف میں آتا ہے, صحابی رسول کی لاش اس بنو امیہ علیہ امیہ نے, ظالموں نے لٹکائی رکھی خانہ کعبے کے دروازے پہ, تو عبرت کے لیے, نعوذ باللہ. عبد الملک بن مروان نے, حجاج بن یوسف نے کہا جی یہ تو اس نے قبلہ ہی چینج کر دیا تھا, حتیم تو باہر تھا, تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں قبلہ توڑ دوں. اصل میں ان کو ٹسل تھی کہ وہ آل امیہ اور وہ والی جو, وہ آل امیہ کا قبلہ چل رہا تھا نا, اسلام سے پہلے تو آل امیہ حکمران تھے. اس نے اس ٹسل میں دوبارہ کعبے کو توڑا اور حتیم کو باہر نکال دیا. اچھا, بعد میں لوگوں نے جا کے جب عبد الملک بن مروان کو بتایا کہ یہ تو حدیث ہے, تو اس نے کہا افسوس میں نے یہ حرکت کیا کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن وہ اپنی ضد پہ بھی قائم رہا کہ اب ہو گیا ہے, اب ریورس بھی نہیں مارنا, ضد تو اپنی جگہ ہے.
لیکن مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس نے افسوس کیا کہ یہ غلط کام ہوا ہے. اب کیا ہوا، بنو امیہ جب ختم ہو گئی، آل عباس کی حکومت آئی. ٹھیک ہو گیا جی. آل عباس کی جب حکومت آئی، وہ بنو امیہ کے کمپیٹیٹر تھے، نون لیگ پی ٹی آئی والا چکر تھا. انہوں نے دلیل بھی تھی، انہوں نے کہا یہ تو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، عبداللہ بن زبیر نے کیا بھی تھا، یہ تو آل امیہ نے کیا تھا. انہوں نے کہا پنو پھر کعبے نو اتیم نو پھر وش پاواں گے، ہن ساڈی حکومت ہے جو اسی کریے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے پھر فتویٰ دیا کہ یہ حکمرانوں کا کھیل بن جائے گا، اس کو ادھر ہی رہنے دو. یہ اللہ کی حکمت ہی تھی، چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کروایا تو اگرچہ آپ کی خواہش تھی، لیکن تم کرواؤ گے، کل کو کسی اور کی حکومت آئی ہو پھر کہے گا پنو. ورنہ میں تو یقیناً کہنا کہ سعودی والے نے ضرور پن دینا سی، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام ہی مروان، عبد الملک، سارے یزید اپنے بچوں کے نام رکھ دینے، یہ آل امیہ دے صحیح جانشین نے، انہوں نے ضرور پنوا دینا سی. وہ شکر ہے امام مالک نے فتویٰ دیا اور کہا کہ فتنہ قرآن میں ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. تو پھر وہ کعبہ ویسے ہی رہا، وہ آج تک ویسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنی بڑی سٹوری آپ کو میں نے سنائی ہے. یہ کہانی نہیں ہے وہ جو ہمارے مولوی سنا رہے ہوتے ہیں کہانی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے. یہ سارا وہ ذکر ہے جو مسلم شریف میں ہے. ویسے یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا، یہ تو 2018 کا اشتہار ہے، ورنہ اس سے پہلے ہماری آبزرویشن میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ کبھی کسی نے دوسرا رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. ہاں جی، وہاں عرب میں نے بھی نہیں ویسے پڑھی. عرب علماء کو نہیں پتا ویسے اس نہیں پتا، ان کو پتہ ہے، اس بات کا پتہ ہے. اچھا، اگلا سوال ہے، کرکٹ میچ کے لیے جانوروں سے فال نکلوانا کیسا ہے کہ کون جیتے گا؟ استغفر اللہ وتوب الیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں حیران ہوں کہ انڈیا کے خلاف میچ ہو رہا تھا پچھلے دنوں، ابھی یہ ہار بھی گئے ہو برے طریقے نال. اس ہارنے کوئی میری بھی کوئی تھوڑی جی دعا شامل ہے، اس واسطے کہ میں نے کہا یا اللہ یہ تو امت گمراہ ہو جائے گی. اگر ایک میچ ہارنے سے اس امت کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے تو اسی 10 میچ ہار جائیے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار میچ آپ کا ہندوؤں سے ہو رہا ہے، بت پرستوں سے ہو رہا ہے، اور کام آپ وہی کر رہے ہیں. کبھی کہیں پہ کوئی جناب کسی بھینس سے نکلوا رہے ہیں فال، کسی جگہ پہ وہ چمپینزی سے نکلوا رہے ہیں، کسی جگہ اونٹ سے نکلوا رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ 4 تو میں نے فال خود دیکھے ہیں ان کے نکلوائے جیو کے اوپر. اور جی وہ مجھے تو لگتا ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جب وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو وہ والا فلم آ لیتے ہیں. ہاں، وہ لائیو نہیں انہوں نے دکھایا، لائیو دکھائے نا کہ کتنی دیر میں وہ جاتا ہے، وہ جب جا رہا ہوتا ہے اس وقت دکھاتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے کسی نجومی کے پاس گیا فال نکلوانے کے لیے، مستقبل کی خبر کے لیے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، فجر کے بعد آپ نے خطبہ دیا صحابہ کو. اس رات بارش ہوئی تھی. کہا صحابہ 2 قسم کے لوگوں نے آج صبح کی ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر پہ توبہ جو ہے صبح کی ہے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے بارش کی ہے، انہوں نے اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی ہے. تو یہ فال کیا نکلوا رہے ہیں؟ میچ جیتے جیتے ایمان ہی ہار جاؤ گے اور پھر سر کڑا کے ویکھ لیا جنا کہ بنا جے. اتنے برے طریقے سے آ رہے ہیں. وہ ٹیم جس نے چیمپئنز ٹرافی میں شکست دی ہوئی تھی اتنی چیپلی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ نوسط ہی پڑی ہے اس کی. اون نہ کڑائیو، مہربانی کریو جب میچ جیتنا جائے، مہربانی تھوڑی. اچھا علی بھائی، آپ جب بھی صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں یا ائمہ کرام کے نام لیتے ہیں تو لفظ آپ ساتھ لکھتے ہیں المتوفا، اس کا مطلب کیا ہے؟ المتوفا مرد کے لیے ہوگا، المتوفیہ عورت کے لیے آئے گا. المتوفا یعنی اس کو موت آئی، یہ فوت ہوا فلاں سن میں. یہ اہل علم کے ہاں ریناؤنڈ ہے چیز. جب بھی محدثین کے نام لکھے جاتے ہیں نا، المتوفا ساتھ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کس صدی کا یہ بندہ ہے. مثلا ہم جب نبی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتوفا 11 ہجری ہیں، ہجرت کے 11ویں سال فوت ہوئے. سیدنا ابو بکر المتوفا 13 ہجری، سیدنا عمر المتوفا 23 ہجری، ہم سے پہلے 24 ہجری تھا. ٹھیک ہے نا، یکم محرم 24 وہ ہے ہی نہیں ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. سیدنا عثمان 35 ہجری المتوفا. سیدنا علی المتوفا 40 ہجری. اس طریقے سے آگے چلیں. سعد ابن ابی وقاص المتوفا 56 ہجری. سیدہ عائشہ المتوفیہ 58 ہجری. حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری المتوفا. عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ المتوفا 74 ہجری. عبداللہ ابن ابی اوفا المتوفا 86 ہجری. انس ابن مالک المتوفا 93 ہجری. ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری. حضور کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے صحابی ہیں، سب سے آخر میں صحابی فوت ہوئے ہیں.
حسن بصری اور ابن سیرین المتوفا 110 ہجری. آگے آ جائیں امام باقر علیہ السلام المتوفا 114 ہجری, امام جعفر المتوفا 148 ہجری, امام حنیفہ المتوفا 150 ہجری, امام مالک 179 ہجری المتوفا, امام شافعی 204 ہجری, احمد بن حنبل 241 ہجری, امام بخاری 256 ہجری, امام مسلم 261 ہجری, امام ترمذی 279 ہجری. یہ مجھے سینکڑوں لوگوں کی یہ یاد ہے, اس لیے نہیں کہ رٹا مارا ہوا ہے, میں بیان کرتا رہتا ہوں. حتیٰ کہ ہمارے اپنے شیخ زبیر نزئی المتوفا 1435 ہجری, ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اس لیے المتوفا بولا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کس سن کا ہے. ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, پتہ چل گیا. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, پتہ چل گیا. اب امام تبریبی کی بھی تفسیر ہے اور ابن کثیر کی بھی ہے, لیکن سر یہ کب لکھی گئی؟ 700 سال 400 سال کا فرق ہے. امام تبری جو ہے وہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ابن کثیر 774 میں, 400 سال کا فرق ہے. اب دونوں برابر تو نہیں ہے, وہ تو قرون اولیٰ کا زمانہ ہے, ٹھیک ہو گیا. تو فرق پتہ چل جاتا ہے. یہ المتوفا کا مطلب ہے وہ فوت ہوا اس سن کے اندر, ٹھیک ہو گیا. چلیے, ابلیس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا اللہ والا تھا, کیا یہ درست ہے؟ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا, جن کو علم سے چڑ ہے, انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں. دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا, جاہل تھا ابلیس, گمراہ ہوا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے, جاہل ہوتا ہے. اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی, وہ یہ تھا وہ تھا, صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے. عالم نہیں تھا, وہ صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا, ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو کچھ بنایا نا, فرشتوں کا بھی استاد تھا, کہیں نہیں لکھا ہوا, دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا. ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ, یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے, کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے. پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی گئی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے, نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما, تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا. انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار, کہتے ہیں نا, کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے. تو علم, ابلیس جاہل ہے. اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈکوسلا انہوں نے کیا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا. استغفر اللہ, پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے. کہتے ہیں نہیں جی, وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا. اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں. وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا اور باقی نہیں ماننے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں, باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی. لیکن اللہ کے ہاں تو مواحد نہیں رہتے نا, اللہ کے ہاں تو وہ مواحد ہوگا یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا. مسلم شریف میں حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے, لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی. تو یہ شناختی کارڈ والا مواحد تھا, وہ پکا مواحد کوئی نہیں تھا. پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی. نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی, اللہ کے حکم عدولی کا مسئلہ تھا. نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی, اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے. اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے, وہ اور ہے, دروشی پڑھیں گے آپ. تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائن بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے. وہ جاہل تھا, اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ علم کہہ دیتے ہیں, اور جو علماء ہیں نا چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے انہیں متھے کسائے سن جی, چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے ہیں, کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا, علماء تو عبادت کو وہ نیچا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تھے بڑے انہیں بھی کسائے سن. تو یہ دو پارٹی ہیں, آپ کو پتا ہے نا, علماء
اور صوفیاء یا عبادت گزار، یہ دو لدا لدا ہیں، دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی ہے نا، کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے، کہتا ہے مولوی ہے، معرفت شرفت کوئی نہیں. اور مولوی جڑے نے وہ، اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا، وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا، تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہوں تے پیر بھی ہوں. وہ اپنے ساتھ والی گدی والوں کو مینا مارا کرتے تھے اس چیز کا کہ تقریریں مولوی، اور دیکھ لیں جتنے پیر ہیں تقریریں مولویوں سے کرواتے ہیں، خود ان میں سے اکثر کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے تقریر کرنے کی. تو چھڑے پیر بھی نہ بنو، چھڑے عالم بھی نہ بنو، دو ہی چیزیں بنو، ٹھیک ہے، لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنی عبادت نہ کروائیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ پیڑ ہوں گے. پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈی جنہوں پیڑ، پیر بنے. ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا، عربی میں پے نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو خطا پر آمادہ کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون سا درخت تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعے کا خطبہ اور باقی خطبوں سے پہلے آپ کہا کرتے تھے، 2005 نمبر حدیث ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. مراد یہ کہ اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یعنی اس دو انگلیوں کو جوڑ کے آپ کیا رزلٹ نکالتے تھے کہ بالکل سائیڈ بائی سائیڈ ہے. ظاہر ہے ہزاروں پیغمبروں کی تاریخ میں ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اب قیامت ہی آنی ہے. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے کیڑیاں دو انگلیاں سن، وہ کوئی سی بھی دو انگلیاں ہو، تھیم کیا ہے کہ قیامت اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں. اگرچہ حدیث میں ہے کہ یہ دو انگلیاں تھی، شہادت کی اور درمیان والی. یہ نہ بھی ہوتا، ہم ان دو انگلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس تھیم کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ بھی اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ گندم تھا، فلاں تھا، کیا تھا. تھیم یہ ہے جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ شیطان نے ان کو یہ ورگلایا کہ ایک ایسا درخت ہے، ایسا پھل ہے جو تم کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی پالو گے. ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہمارے اندر ہے اور انشاءاللہ پوری ہوگی جنت میں جا کے، پھر موت نہیں آئے گی. جو بخاری میں حدیث ہے نا، قیامت الدن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا اور دوست کی چیخو پکار کریں گے کہ موت آ جاتی، جان چھوٹ جاتی، اور جنتی خوش ہوں گے کہ یار ہمیں موت ہی نہیں اب آئے گی. تو وہ اس میں کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں. وہ اس چکر میں انہوں نے کھایا، پھر ان کے اپنے کپڑے بھی اتر گئے. پھر جو کچھ ہوا وہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ اللہ نے رکھا، پھر دنیا میں اتر آئے. باقی یہ کہنا نعوذ باللہ کہ یہ اللہ نے کروایا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. جو کچھ کیا وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ ایسا ہوگا. کروانے کا معاملہ اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ شیطنت ہے. یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نے زبردستی کیا ہے. مراد یہ کہ تو نے مجھے اس ازمائش میں کیوں ڈالا، منو ہی لیڈر رہنے دیتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا کہ تو نے اس، اور اللہ نے سے پوچھا ہے کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا، اس نے کہا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے. اور اس کی یہ لاجک تھی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی پستی کی نشانی ہے. لیکن یہ تو ایک فیکٹر ہے، آگ میں آپ کوئی چیز ڈالیں وہ جل جاتی ہے، مٹی میں آپ بے قدر بیج بھی بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. تو میرے ساتھ شیطان مناظرہ کر لے، مٹی تو آگ سے بہت بہتر ہے. کئی معاملات میں، چاند ایک معاملات میں آگ بہتر ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. باقی اللہ جس کے سر پہ، مٹی کو میں اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ اشرف المخلوقات انسان، اور اس میں بھی سب سے بڑی ڈگری نبی علیہ السلام محبوب ہے. محبوب اللہ کا جو کائنات میں سب سے افضل مرتبہ ہے، جس کا وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی جن نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے ایک شخص ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میں بریلویوں کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی نبی علیہ السلام کی عظمت نور ہونے میں نہیں ہے، مٹی ہونے میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور آگ سے پیدا کیا ہے، جنات کو. قرآن میں سورۃ الحجر میں آیا کہ اللہ نے آگ کی لپٹ سے جنات کو اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا. یہ تو 7 دفعہ آیا ہے قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ کے اندر. باقی یہ کہنا اللہ نور السماوات والارض، سر یہ عربی لنگوسٹک میں ایک محاورتاً بات ہے. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، نہیں. اللہ نور السماوات والارض کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. تو وہ صوفیہ کہتے ہیں زمین و آسمان میں اللہ ہی اللہ ہر جگہ، نہیں. اللہ نور السماوات والارض کا مطلب محاورتاً ہے. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا اولاد کو آنکھوں کا نور کہتے ہیں، تو اولاد کیا ہمارے بندہ اندھا ہو جاتا ہے؟
کوئی زہرا جی کو ہوتا ہوگا نا, اور یوسف علیہ السلام دی نا مثال دے دیو کہ انہوں نے ابا جی ہو گئے سر اولاد غامی, وہ ایک آدھ مثال ہوتی ہے نا. ایک محاورتاً, یہ بھی محاورتاً بات ہے کہ زمین و آسمان کی رونق کا سبب اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, آیت نور کا مطلب یہ ہے کہ سب رونقیں ان کا خالق اللہ ہے, یہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے, یہ ہے اس کا مطلب, حلول والا نہیں ہے. خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا, اس میں ذہن میں یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ کیسے دیا, یہ بھی اکثر سوال پوچھ سکتے ہیں لوگ. شیطان نے وسوسہ تورات میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں مور کے پاؤں کے ساتھ لگ کے چلا گیا, لیکن ساری اسرائیلی روایات ہیں. سر جس طرح بھی دیا, رزلٹ یہ ہے کہ وسوسہ دیا, جنت سے نکلے, اب جنت کی تلاش میں ہم بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جب اتارا کہا کیا کہ قل نہبطوا منہا جمیعا, اب سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا, کفر کرے گا اللہ کی آیات سے, وہ ناکام ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے نبیوں کو فالو کرنا ہے, اس کی کتابوں کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی, یہ اینڈ رزلٹ ہے اس کا. ٹھیک ہوگا, آگے چلیں. اچھے اور برے خواب کی تعبیر کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ کسی سے نہ پوچھیں, مہربانی کریں. ویسے آپ نے پوچھنے کے لیے آپ کو میں 50 کتابیں بتا دوں گا, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, نفس کی طرف سے؟ بخاری مسلم میں تو 3 آئے ہیں ایک سام. صرف جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے واقعہ, اس وقت تک مانا نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2013 میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2013 میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے. تو کیا تھا, چلو کوئی کہے جی نہیں 5 سال بعد پوری ہو گئی ہے, وہ بھی لولی لنگڑی پوری ہوئی ہے. سر ایک پارٹی چھوٹی جی ہٹے تھے, حکومت ختم ہے, کلین سویپ تو ابھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو سر یہ خواب جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے پتہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خواب کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خواب کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مستقبل میں, جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. جب اسٹیبلش ہوگا پھر پتہ چلے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, وہ آپ دیکھ لیں, آپ کو خوابوں کے حوالے سے کافی انفارمیشن مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. باقی کوئی اس طرح بتا نہیں سکتا کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں ہمیں ایک بتایا گیا, بخاری مسلم حدیث ہے, جب کوئی برا خواب دیکھو اور تمہیں لگے یہ برا ہے تو 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, تو اس کا یعنی اس خواب کے شر سے محفوظ رہو گے, اور لوگوں سے بیان نہ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. اور اچھا خواب ہو تو لوگوں سے بیان کرو. لیکن سر اب آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ اچھا خواب کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہو, اور کئی ایسے برے خواب ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. آپ کو مردہ آگے کوئی چیز دے تب بندہ پریشان ہو جائے گا, لگتا ہے میرا بھی نمبر لگ گیا. حالانکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی کوئی مردہ خواہش پوری ہو جائے گی. مردہ اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو اس سے یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. یہ تعبیر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ تعبیر یعنی سلف کی کتابوں کے اندر ملتی ہے. ویسے کتاب التعبیر چیپٹر ہے بخاری میں, اور کتاب الرؤیا چیپٹر ہے صحیح مسلم میں. اس میں نبی علیہ السلام خود بھی تعبیرات بتایا کرتے تھے کافی. اس میں ابن سیرین کی طرف ایک جھوٹی کتاب, کتاب الرؤیا بھی جو ہے نا وہ منسوب ہے. لوگوں نے تجربات کے ذریعے چیزیں سیکھی ہیں کہ ایسے ہو. کچھ قرآن پاک سے سیکھ لیا ہے, کچھ احادیث کی روشنی میں کہ سانپ نظر آ جاتا ہے تو وہ ایک دشمنی کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو اس طرح ڈیڈکٹ کیے, پھر لوگوں نے تجربات سے چیزیں اسٹیبلش کی ہیں. نبی علیہ السلام نے تو چند ایک چیزیں بتائی ہیں. دودھ دیکھنا اچھی چیز ہے, یہ بخاری مسلم میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی علیہ السلام نے بھی یعنی چیزیں دیکھی ہیں. تو اس قسم کی یعنی کئی ایک خواب اس میں آتے ہیں. اس سے تو باقی چیزیں انہوں نے ڈیڈکٹ کی ہوئی. ایک پورا علم ہے, لیکن اس چکر میں نہ پڑا کریں, اللہ کی طرف رجوع لائیں بس. ٹھیک ہو گیا. حمزات کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ کچھ ملتا ہے اس کے والے سے؟ بس اس کو آخری سوال کریں کیونکہ میرا 5-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں نا جی. ہاں پھر اگلی بار باقی کر لیں گے. ہم ذات کے بارے میں یعنی قرآن و حدیث میں سے قرین کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں. سورہ زخرف میں جو رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے ہم اس پہ قرین مقرر کر دیتے ہیں, قریبی ساتھی اس کا. اللہ کی طرف سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ایک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے, فرشتہ اچھائی کی طرف. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے اس کو پہ غلبہ دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی اب نیکی کی طرف مجھے بلاتا ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اسی طریقے سے سورہ قاف 2 نقطوں والا قاف 26ویں پارے میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو شیطان اٹیچ ہے نا
وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ یہ ہے جو میری کسٹڈی میں تھا، اس کو دوزخ میں پھینک، تیرا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں کو پھینکو۔ باقی یہ کہنا کہ حمزاد جو ہے وہ باہر پھرتا رہتا ہے بدرو بن کے، نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو روحوں کے ساتھ ملاقاتیں کرا رہے ہوتے ہیں سب شیاطین والا کام ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو سر اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے نا، اس کا جب حمزاد آئے نا تو اس سے کوئی ڈاکٹری کا سوال کرے، کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ حمزاد آپ کو واقعہ تو آپ کی زندگی کا کوئی بتا سکتا ہے، پاسٹ میں ہوا مستقبل کا نہیں، لیکن علم نہیں سیکھ سکتے کہ جناب میں اگر 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکنا تو میرا حمزاد بھی کر لے گا، نہیں، جو تک انہیں وہ سیکھی نہیں ہے میتھمیٹکس وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ باقی یہ جو کہتے ہیں حاضر کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں روحیں، سب ہندوانہ عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اندر یعنی آپ سمجھے شیطان میں داخل کرتی ہیں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ حمزاد اگر ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا سیکھ نہیں سکتا اس طرح سے؟ جو کوئی علم انسان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اگر سیکھنا چاہے نا، اچھا سر ایک ہی کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے 50 اسٹوڈنٹ ہیں، 10 فیل ہو جاتے ہیں، کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انہوں نے سیکھا نہیں نا ہوتا۔ وہ ٹرسٹ لے گا تو سیکھے گا نا، سیکھ جائے تو سر میرے ساتھ جو حمزاد ہے سب سے پہلے تو وہ ایک بار کہہ دینا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہیں سیکھ رہا نا وہ، ٹھیک، شاید سیکھ گیا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا سیکھا یا نہیں سیکھا، ہو سکتا ہے سیکھ گیا ہو، یہ چانس ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ اگلی مجلس انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 30 نمبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔